الحمد لله الذي لا يفر منه والجمود ولا يؤتيه العطاء والجود إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداه واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وعوانه وأتباعه وشيعته والمستشهدين بين يديه أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا صدق اللہ العلی العظیم درود پڑھتے ہیں محمد وآل محمد عہدہ الہی کے معیارات اس موضوع پر انشاءاللہ ان مجالس میں گفتگو رہے گی. اپنے بچوں کے لیے اس عنوان کی وضاحت کر دوں کہ جو خدا کی طرف سے عہدہ ہوتا ہے چاہے نبوت کی شکل میں چاہے امامت کی شکل میں اس کے معیارات کیا ہیں. کیا ہر کس و ناکس مدعی عہدہ الہی ہو سکتا ہے یا قرآن نے خاص طور پر اس کی کچھ شرائط کو بیان کیا ہے. اچھا یہاں پر میں نے لفظ قرآن کہا حدیث نہیں کہا. قرآن ظاہر ہے ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جو حدیث ثقلین پر شدت کے ساتھ عمل کرتے ہیں. ہمارا دین حدیث ثقلین ہے. اگرچہ مسلمانوں کی نزدیک بھی تواتر سے یہ حدیث ثابت ہے لیکن اس کے باوجود چونکہ دیکھیں قرآن عجیب کتاب ہے, ہدایت کی کتاب ہے, ہدی للناس ہدی للمتقین, لیکن اس کے باوجود کہ ہدایت ہے اس کے باوجود قرآن میرے اور آپ کے لیے ایک ناقص کتاب ہے. معذرت چاہتا ہوں یہ لفظ استعمال کیا میں نے. تبیانا لکل شیء بھی ہے یہ قرآن, تبیانا لکل شیء بھی ہے. یعنی کیا مطلب میرے بچوں کے لیے اس کا ترجمہ کر دوں. دیکھیے قرآن آسان کتاب بھی ہے مشکل کتاب بھی ہے. تبیانا لکل شیء بھی ہے یعنی کیا مطلب تبیانا لکل شیء یعنی یہ کتاب وہ کتاب ہے جو ہر شے کو بیان کرنے والی ہے.
کیا مطلب ہر شے؟ قیامت تک حضرت آدم کی خلقت سے لے کر قیامت تک جس کے اوپر بھی شے کا اطلاق ہے، جس کے اوپر بھی شے کا اطلاق ہے، وہ قرآن میں موجود ہے۔ تو اتنی جامع کتاب ہے، لیکن میں نے کہا ناقص، جامع ہیں لیکن جو قرآن کے اہل ہیں ان کے لیے جامع ہے، میرے اور آپ کے لیے جامع نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے لیے یہ قرآن 6666 آیتیں ہیں، صدق اللہ العلی العظیم، یہ 6666 آیتیں۔ خوب آپ کہیں کہ نہیں اس میں غور و فکر کرو، یقینی طور پر قرآن میں جا بجا کا غور و فکر کرو۔ کن آیات کا غور و فکر کروں؟ اس قرآن کے ظاہر کا یا اس قرآن کے باطن کا؟ اگر اتنی طاقت ہوتی تو خدا کا عہدہ کچھ تو ہمیں بھی مل جاتا، اگر اتنی طاقت ہوتی تو کچھ تو صدقات خیرات میں مل جاتا، لیکن نہیں۔ انشاءاللہ آگے سورہ آل عمران کی 7ویں آیت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، تو وہاں پہ اس کی مزید وضاحت کروں گا۔ ہم تو اتنے نااہل ہیں کہ 6666 آیت کو بھی نہیں سمجھ سکتے، خود قرآن کا دعویٰ، خود قرآن کا دعویٰ۔ تو یہ 6666 آیت میں سے بھی بہت ساری آیات تو خود خدا کہتا ہے کہ نہیں، تم اس کے اہل نہیں ہو، تم اس کو نہیں سمجھ سکتے ہو۔ پھر اب یہ قرآن کیا ہے وہ انشاءاللہ آگے جتنا گفتگو کر سکیں۔ لہٰذا قرآن ایک عجیب کتاب ہے، جامع بھی ہے ناقص بھی ہے، ہدایت بھی دیتی ہے، لیکن ہدایت بھی ایک مخصوص انداز سے دیتی ہے۔ ہر شخص ہدی للناس، تدبر کرو قرآن میں، تفکر کرو قرآن میں، ہدایت دینے والی ہے یہ کتاب۔ کبھی کہا ناس، کبھی کہا متقین، یعنی کیا مطلب؟ ناس کو بھی ہدایت دیتی ہے، متقین کو بھی ہدایت دیتی ہے۔ یہاں پر میں اپنے بچوں جوانوں کی خدمت میں ایک نکتہ عرض کر دوں۔ دیکھیں حدیث میں بھی اور قرآن میں بھی قرآن کے جو خطابات ہیں، خطاب کس کو کہتے ہیں؟ جس کو پکارا جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، تو قرآن کا خطاب کون ہے؟ مخاطب کون ہے؟ ایمان لانے والا۔ یا ایھا الناس، مخاطب کون ہے؟ ناس ہے، ناس کا مطلب ہے لوگ۔ تو اب یہ قرآن کی جو خطابات ہے یہ خود ایک معنی دار ہے، ایسا نہیں ہے کہ جس طرح اہل منبر جو خوبصورت لفظ ملا وہ کہہ دیا۔ مثلا اے مومنو غور کرو، تو یہ خطیب نے کہہ دیا۔ اے عزادارو غور کرو، اے اہل ولا غور کرو، اے اہل ایمان غور کرو، یہ سارے خطابات ہیں۔ اب جب خطیب کہتا ہے تو وہ دقت کے ساتھ ان تمام چیزوں کی طرف متوجہ ہوگا نہیں کہتا ہے، اس کو ایک لفظ اچھا لگ رہا ہے جس سے آپ بھی خوش اور خطیب کی بھی واہ واہ ہو جائے۔ جب قرآن استعمال کرتا ہے یا ایھا الذین آمنو، تو اس کا مخاطب ایمان لانے والا ہے۔ جب کہتا ہے یا ایھا الناس، تو اب مومنوں کی طرف نگاہ نہیں ہے بلکہ تمام مخلوقات خدا کی طرف نگاہ ہے۔ لہذا قرآن اب ایک جگہ کہتا ہے ھدی للناس، کہیں کہتا ہے ھدی للمتقین۔ تو قرآن ابتدائی طور پر، اجمالی طور پر، اب یہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، یہ خطابت نہیں کر رہا ہوں میں، اجمالی طور پر ھدی للناس بھی ہے۔ اجمالی کیوں کہا میں نے؟ اس لیے کہا کہ رسول کی حدیث کی طرف میں پہلے ہی اشارہ کر چکا ہوں کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ قرآن میرے اور آپ کے لیے مکمل ہدایت ہے۔ تو ہم کون ہو جائیں گے؟ ہم ہو جائیں گے حسبنا کتاب اللہ۔ بھائی اب میرا بچہ اور جوان
بڑی توجہ کے ساتھ کسی خطیب کو سنیں، کسی عالم کو سنیں، کسی ذاکر کو سنیں، کسی کو بھی سنیں، ایک بات یاد رہے، میرے بچوں اور جوانوں سے میں مخاطب ہوں، ایک بات یاد رکھیے گا میرے بچوں اور جوان، یہاں پہ بیٹھنے والا سیلونی کا مدعی نہیں ہے، یہاں پہ بیٹھنے والا کوئی معصوم نہیں ہے، یہاں پر بیٹھنے والا وہ نہیں ہے جس کا لوح محفوظ سے اتصال ہے، یہاں پہ بیٹھنے والا ترجمان وحی اللہ نہیں ہے۔ ترجمان وحی اللہ یعنی وحی خدا کا ٹرانسلیٹر۔ یہاں پر بیٹھنے والا کون ہے؟ جو اپنے فہم، اپنی عقل، اپنے شعور، اپنے حافظے کی بنا پر ترجمان وحی اللہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها و امثال ذالک کو جو اس کی فہم میں، جو اس کی سمجھ میں، جو اس کے حافظے میں بچ گیا وہ بیان کرتا ہے۔ یہاں کوئی معصوم نہیں بیٹھا ہے، یہاں امام صادق علیہ السلام کو سننے نہیں آئے ہیں۔ ہاں کوشش یہ ہے کہ اس موٹی عقل میں جو رٹ لیا، جو سمجھ آ گیا، جو پڑھ لیا، جو کچھ ہو گیا وہ تھوڑا بہت بیان کرنے کی کوشش کی، لیکن ساری ذمہ داری ہمارے کندھوں پر نہیں ہے۔ فقط جتنی ذمہ داری ہماری ہے اتنی ذمہ داری سامعین کی ہے۔ اس سماعت کے ساتھ سنیں کہ بولنے والا غیر معصوم ہے۔ جب بولنے والا غیر معصوم ہے تو خطا کا امکان ہے، اشتباہ کا امکان ہے، نسیان کا امکان ہے، لغزش کا امکان ہے، سب کا امکان ہے۔ جب سب کا امکان ہے تو ذمہ داری تو ہماری ہے، بالکل ہے، 100% ہی ہے، اپنے کندھوں کو ہلکا نہیں کرنا چاہتے، لیکن آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے، جائے میرا بچہ اور جوان، کوئی قرآن کی آیت پیش کی جائے، کوئی حدیث پیش کی جائے، کوئی لاجک، ہمارے یہاں اکثر ممبر تو لاجک پر ہی چلتے ہیں، یہ بھی عجیب ہے۔ کس کی لاجک؟ غیر معصوم کی لاجک۔ ایک طرف سے مدعی ہے غیر معصوم ہے اور لاجک بھی اپنی سناتے ہیں۔ تو عقل اور لاجک کا دین میں کوئی تو کنٹریبیوشن ہوگا، کوئی تو حصہ ہوگا ہے۔ اب اس کی ایک تفصیلی گفتگو ہے وہ اپنے مقام پر، لیکن میرا بچہ اور جوان توجہ کیجیے گا کہ قرآن نے یہ جو ہمارا عنوان ہے کہ عہدہ الہی کے معیارات، کہ جو خدا کی طرف سے عہدہ ہے، 2 عہدے خدا کی طرف سے موجود ہے خدا کے دین میں۔ پہلا عہدہ نبوت کا عہدہ ہے، دوسرا عہدہ امامت کا عہدہ ہے۔ نبوت کا عہدہ، امامت کا عہدہ۔ میں اپنے بچوں جوانوں کی خدمت میں ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ درود پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ نبوت، امامت۔ اچھا، ایک بڑا مسئلہ ہے، خاص طور پر آج کل زیادہ اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ نبوت یعنی 1 لاکھ جو روایتوں سے استفادہ ہے، قرآن میں نہیں آیا ہے عدد، انبیاء کا عدد قرآن میں ذکر نہیں ہے، کتنے انبیاء مبعوث ہوئے ہیں قرآن میں ذکر نہیں ہے، بلکہ روایتوں میں اس کا تذکرہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء خداوند متعال نے بھیجے ہیں۔ تو ایک عہدہ ہے نبوت، ایک عہدہ ہے امامت۔ یہ 2 خاص طور پر عہدے ہیں جو قرآن میں بھی اشارہ ہوئے ہیں، اور ہماری روایتیں تو ساری کی ساری انحصاری اسی امامت کے اوپر ہے۔ تو یہاں پر اپنے بچوں اور جوانوں کی خدمت میں ایک نقطہ پیش کروں۔ نبوت 1,24,000 انبیاء، امامت اچھا اوصیہ میں اپنے بچوں اور جوانوں کی خدمت میں ایک جملہ عرض کر دوں، وصی، امام، خلیفہ، جانشین، یہ بھی 4 الفاظ جو فوراً میرے ذہن میں آئے۔ یہ 4 الفاظ خلیفہ، اس میں 3 بنیادی، خلیفہ،
امام، وسیع، ولی، یہ 4 الفاظ، یہ چاروں کے چاروں خاص طور پر امام کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ میں نے کیوں کہا خاص طور پر؟ چونکہ نبی بھی ولی ہے، نبی بھی ولی ہے۔ ولی کا کیا معنی ہے وہ اپنے مقام پر، فی الحال نہ موضوع سخن ہے، نہ جو کس میں فی الحال وقت ہے کہ میں اس پر گفتگو کروں کہ ولی کسے کہتے ہیں۔ لیکن وسیع، ولی، خلیفہ، امام، یہ 4 الفاظ عام طور پر کس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں؟ امام کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک عہدے کے لیے 4 نام ہیں، لیکن چاروں کے معنی اور میننگ الگ الگ ہیں، سب کے معنی الگ الگ ہیں۔ ولی جو صاحب ولایت ہے یا نبی کی خدا الہی ہے، یہ ولی۔ وسیع وصیت سے نکلا ہے، وصیت یعنی نبی اپنا کس کو جانا، محمد والے محمد پر۔ یہ جو امام ہے یہ خدا کے جو عہدہ ہے، خدا کا ایک عہدہ ہے، کیا نام ہے اس کا؟ نبوت، رسالت، یہ خدا کا ایک عہدہ ہے۔ ایک خدا کا عہدہ ہے امامت، تو یہ جو امامت ہے، اچھا چونکہ آپ لوگ جانتے ہیں خلافت یہ لفظ اوصیہ تاریخ میں وسیع سنگولر ہے، مفرد ہے، پلورل ہے اس کی، اوصیہ۔ تو انبیاء کے اوصیہ تھے، تو اوصیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ائمہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور باقی انبیاء کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اوصیہ۔ توجہ کیجئے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ باقی اوصیہ کی بات نہیں کر رہے ہم، باقی انبیاء کے جانشینوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم 12 وصیوں کی بات کر رہے ہیں، ہم 12 اوصیہ کی بات کر رہے ہیں، ہم 12 خلفاء کی بات کر رہے ہیں، ہم 12 اماموں کی بات کر رہے ہیں۔ ان 12 اماموں کے پاس جو عہدہ امامت ہے یہ نبوت سے بڑھ کر ہے، نبوت سے نیچے ہے؟ اب یہ ایک مسئلہ ہے اور کئی موقع ملا تو انشاءاللہ تھوڑی بہت اس کے اوپر اپنے اس مدعا کے اوپر دلیل دیں گے جو مدعا میں نے آپ کی خدمت میں بیان نہیں کیا۔ توجہ کیجئے گا۔ پس نبی، امام، یہ 2 عنوان ہیں۔ بھئی آپ کے دنیاوی امور میں بھی ہوتا ہے، مینیجر ہے، ایچ آر ہوتا ہے، اور نہ جانے جو آپ کے بھی جتنے بھی جو کہ وہ آپ کے عناوین ہوتے ہیں، اس میں ایک کسی کے انڈر میں ہوتا ہے یا اس کا عہدہ نیچے ہوتا ہے، کسی کا عہدہ اوپر ہوتا ہے۔ تو یہ جو مقام امامت ہے، اس مقام امامت کا نبوت کے ساتھ کیسا رشتہ ہے، کیا رشتہ ہے؟ تو میں اپنے بچوں جوانوں کی خدمت میں ایک بات عرض کر دوں، کبھی دلیلیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس کتنے حصوں میں ہم نے ڈیوائیڈ کیا، کتنے حصوں میں تقسیم کیا؟ 2 حصوں میں۔ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیں تو بات واضح ہو جائے گی، کیونکہ مسئلہ یہ ہے اگر ہم نبوت سے اوپر امامت کو لے کر آتے ہیں تو پرابلم ہو جاتی ہے کہ 12 امام رسول ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسے افضل ہو گئے؟ اور اگر امامت کو نبوت سے نیچے لے کر آ جاتے ہیں پھر ہماری مدارس مشکل میں پڑ جائے گی۔ لہذا اس مسئلے کو سولوشن کے لیے، اس مسئلے کو سالو کرنے کے لیے میرا سننے والا بچہ اس ڈویژن کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ ایک ہے نبوت عامہ، ایک ہے نبوت خاصہ، ایک ہے نبوت عامہ، ایک ہے نبوت۔ ڈویژن کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، ایک ہے نبوت عامہ، ایک ہے نبوت خاصہ، ایک ہے نبوت عامہ، ایک ہے نبوت خاصہ۔ امامت ان دونوں نبوت کے درمیان میں ہے، نبوت عامہ سے بلندتر، نبوت خاصہ سے پائنتر۔ اب یہ ہے کیا نبوت عامہ اور نبوت خاصہ؟ نبوت عامہ نام ہے 1,23,999 انبیاء،
1,23,999 انبیاء، یہ انبیاء ہیں. کون سی نبوت ہے ان کے پاس؟ ان کے پاس ہے نبوت عامہ. یہ وہ نبوت ہے. میرا بچہ اور جوان، بغیر دلیل کے بات کر رہا ہوں فی الحال، دلیل پھر کبھی انشاءاللہ شاید گفتگو میں آ جائے. یہ وہ نبوت ہے جو ہر عام، یہ میرا مدعا ہے، آپ میرے مدعا کو قبول نہ کریں. یہ نہ کہ اتنا بڑا امامہ لگایا ہے، ابا کبا ہے تو جو مولانا نے کہہ دیا. نہیں، اعتقادات میں کوئی تکلیف نہیں ہے، چاہے کتنا ہی بڑا امامہ کیوں نہ ہو. لہذا یہ مدعا ہے، میں نے دلیل نہیں دیا آپ کی خدمت میں. واہ واہ کریں. کیوں واہ واہ کر رہے؟ اس لیے کہ میں جوہلا سے گفتگو نہیں کر رہا ہوں، میں جاہلوں سے گفتگو نہیں کر رہا ہوں، جنہوں نے ساری زندگی لگائی ہے منبر سے آنے والی امامت اور خلافت کو سننے کے لیے. لہٰذا ان کو معلوم ہے، لیکن دلیل نہیں دی میں نے. پس توجہ کیجیے گا. امامت نبوت عامہ سے بلندتر ہے. نبوت خاصہ میں کون بچ گیا؟ میتھمیٹک تو اتنی آتی ہے، اتنا تو حساب کتاب آتا ہے. 1,24,000 انبیاء میں سے مائنس کر دے 1,23,999 تو کتنے بچ گئے؟ ایک بچ گیا. وہ ذات ایک ہے لیکن عہدہ سب سے عظیم ہے، وہ نبوت خاصہ ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ. بس ہو گئی بات کلیئر؟ اب ہو گیا مسئلہ حل. اب جتنی مجلسیں سنی تھی ساری ہو گئی سیٹ. کیونکہ ابھی تک تو یہی پرابلم ہو رہی تھی کہ مولانا اس کو کہاں کھڑا کریں گے. نبوت سے بلند کریں تو مشکل، نبوت سے نیچے لے کر تو مشکل. بس توجہ کیجیے گا. یہ خداوند متعال کے عہدے ہیں. اب میں آپ کی خدمت میں قرآن کی اس آیت کی ذیل میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں اور پھر انشاءاللہ جتنی آج گفتگو ہو سکے ایک درود پڑھتے محمد وآل محمد پر. دیکھیں معیارات، ہمارا موضوع سخن انشاءاللہ کہ عہدہ الہی کے معیارات کیا ہیں، کہ جو خدا کا عہدہ ہے، خدا کا عہدہ. اچھا اب پرابلم کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ ہم عام طور پر منبر پر جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ایک ایسی گفتگو ہو کہ ہر اہل اسلام، اہل قرآن کے لیے اس کے ہم عقیدہ ہو کر گفتگو کریں. اس کے ہم عقیدہ ہو کر، یعنی کیا مطلب ہم عقیدہ ہو کر؟ یعنی ہم عقیدہ ہو جائیں؟ نہیں، ہم عقیدہ ہو کر گفتگو کریں. ہم عقیدہ ہو نہ جائیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی میں اصول کافی سے بات نہیں کروں گا. کیوں؟ اس کہ اصول کافی ہماری کتاب ہے. میں ملا یاسر الفقہ فقی شیخ صدوق سے بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ نہیں مانتے ہیں. لہذا اگر ان کے ہم عقیدہ ہو کر گفتگو کرنا ہے تو پھر قرآن سے گفتگو کرنا ہوگی، لہذا یہ آیت ہے جس کو میں نے فی الحال آج کی گفتگو کے لیے سرنامہ کلام قرار دیا. میرا بچہ اور جوان توجہ کیجیے گا. آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی. میں 2 آیتیں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں اور شاید دوسری آیت کو پہلے تھوڑی سی وضاحت کر دوں کیونکہ بہت پرآشوب زمانہ ہے. کسی وقت بھی جو وہ کوئی فائل کٹ سکتی ہے، کوئی بھی مشکل ہو سکتی ہے. لہٰذا میں آپ کے سماعتوں کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے بہت اشارے اور کنارے سے نکلوں گا. آیت بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے، لیکن توجہ کریں میرا بچہ اور جوان اس آیت پر. آیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم، بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے، لیکن پھر بھی میرا بچہ اور جوان اگر میں آج اپنی باتوں کو مکمل نہ کر سکوں تو کل اس آیت کا ترجمہ سننے ضرور آ جائیے گا. یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون
کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ من کانا، یہ دوسری آیت ہے، من کانا فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ دو آیت بنی اسرائیل کی میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی، توجہ کریں اس آیت کو ذرا۔ دیکھیے قرآن بڑی مشکل کتاب ہے، اور اگرچہ لسان مبین میں نازل ہوئی ہے۔ آج دیکھیں، آج ہمارا بچہ اور جوان کیا چاہتا ہے؟ آج ہمارا بچہ اور جوان، یہ تو آپ لوگ کی محبتیں ہیں، جوانوں کی محبتیں ہیں جو وقت نکال کر جو وہ مجھے سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ آج ہمارے بچے اور جوان کو 5 منٹ کی کوئی آڈیو ویڈیو کلپ میں کل دین بیان ہو جائے، اس سے زیادہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اور اس سے زیادہ ہمارے پاس پورا دین بھی بیان ہونا چاہیے، لیکن 5 منٹ بھی وہ بھی دیکھیں گے۔ ہاں 5 منٹ بھی بہت ہے اتنا ٹائم، اتنا حوصلہ، ٹائم تو بہت ہے، حوصلہ نہیں ہے، ہمت نہیں ہے۔ بہرحال توجہ کیجیے گا، قرآن کی آیت اے بچوں جوانوں کی خدمت میں 10 بستہ۔ آج دیکھیے قرآن کتنا ایزی ایکسیس ہو چکا ہے۔ قرآن، یہ قرآن مجید، جس سے جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے ویسے ویسے ہماری زندگی سے قرآن متروک ہوتا جا رہا ہے، جبکہ ایزی ایکسیس ہے۔ پہلے اٹھ کر جانا پڑتا تھا، قرآن لاؤ، بیٹھو، وضو کرو، ہاتھ نہ لگ جائے بغیر وضو کے۔ آج سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے قرآن آپ کے موبائل میں موجود ہے۔ اگر موبائل میں اگر آپ نے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہیں کی ہوئی ہے تو گوگل میں آپ، انٹرنیٹ تو ہمیشہ 24 گھنٹے موجود ہے، گوگل میں آپ نے قرآن ڈالا، آپ کو مل گیا۔ تو میرا بچہ اور جوان تھوڑا سا ٹائم دے قرآن کو۔ چلیں اسی آیت کے بہانے سے میرا بچہ اور جوان، اگر میں آج پورا اس آیت کو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ترجمہ کر سکا تو جا کے اس کو تھوڑا غور کیجیے گا، قرآن کی اس آیت کو توجہ کیجیے گا میرا بچہ اور جوان۔ سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت، یوم ندعو کل اناس بامامہم، یوم اشارہ ہے، یاد کرو اس دن کو یا ذکر کرو اس دن کو، کیونکہ یہ پاسٹ کی بات نہیں ہے، فیوچر کی بات ہے۔ یوم، اس دن، یوم ندعو، ہم پکاریں گے، یوم ندعو، ہم پکاریں گے، کل اناس، کس کو پکاریں گے؟ ہر انسان کو، ہر انسان کو ہم پکاریں گے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت آدم سے قیامت تک جس پر بھی انسان کا اطلاق ہے، جس کو بھی دائرہ انسان میں داخل کرو گے اس کو ہم قیامت کے دن پکاریں گے۔ یہ آیت کہہ رہی ہے یوم، توجہ کیجیے گا، یوم ندعو، ندعو یعنی پکارنا، کل اناس، ہر انسان کو۔ یہ فقط اہل قرآن کی بات نہیں ہے، فقط مسلمانوں کی بات نہیں ہے، فقط رسول کے بعد 11 ہجری یا اعلان نبوت کے بعد آنے والے انسانوں کی بات نہیں ہے، کل اناس، جس کے اوپر بھی انسان کا اطلاق ہے۔ حضرت آدم جو پہلے انسان اور ان کی نسل سے جو بنی آدم چلی، یہ کل اناس ہے۔ یوم، یاد کرو اس قیامت کے دن، ندعو، ہم پکاریں گے، کل اناس، ہر انسان کو۔ عجیب جملہ ہے اس کے بعد، یوم ندعو، ہم پکاریں گے۔ جب خدا پکارے گا تو سب قبروں سے اٹھ کر دوڑ کر خدا کی بارگاہ میں جائیں گے۔ یوم ندعو کل اناس، اب اس کے بعد کا جملہ بڑا مشکل ہے، یعنی لفظ جملہ نہیں، بے امامہم، ہر انسان کو پکاریں گے ان کے امام کے ساتھ۔ یہ امام کون سا امام ہے؟ توجہ کیجیے گا، خوب غور کیجیے گا۔ یہ امام جس کے لیے ہم امام کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ وہ امام نہیں ہے شامل ہے وہ بھی، لیکن یہ وہ امام نہیں ہے۔ ہم کس کو کہتے ہیں امام؟ امیر کائنات سلام اللہ علیہ سے آغاز ہے، امام حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف پر اختتام ہے۔
ہم ان کو کہتے ہیں امام. یہ ہمارے روزمرہ کی زندگی ہے، ہماری موضوع سخن، ہمارا زید منبر، ہمارا جو کہ وہ گفتگو کی زینت. لفظ امام وہ 12 اماموں کے لیے استعمال. قرآن یہاں پر اس معنی میں یا اس کے لیے استعمال نہیں کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناس، ہر انسان کو ان کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ارے رسول سے پہلے یہ ان کے امام نہیں تھے تو رسول کے زمانے، توجہ کیجیے گا، رسول کے بعد، غور سے سنیے گا میرے جملے کو، کیا کہا میں پہلے سے پھر سے ترجمہ کروں. یوم ندعو، ہم پکاریں گے ہر انسان کو ان کے امام کے ساتھ، ان کے امام کے ساتھ. رسول کے بعد آنے والے بھی ایک بہت بڑی تعداد جن کو ہم امام کہتے ہیں وہ امام نہیں کہتے، تو رسول سے پہلے والے کیسے ہو جائیں گے؟ یہ مشکل جملہ ہے بھائی. آپ کی خوش قسمتی ہے، آپ اپنے اماموں سے اٹھائے جائیں گے. آپ کی ذہن میں کیا تصویر آئی؟ قیامت کی کیا تصویر آئی؟ ہم ہیں اور امیر کائنات ہیں، ہمیں امام حجت ہیں، ہر انسان کو پکارا جائے گا. لیکن مسئلہ آپ کا تذکرہ نہیں ہے آیت میں، آپ ضمناً شامل ہے، آپ جزویاً شامل ہے. یہ آیت کیا کہہ رہی؟ کل اناس، نہیں کہا کل اناس اہل الایمان، نہیں کہا کل اناس اہل الولا، نہیں کہا، کیا کہا؟ کل اناس، جس کو بھی انسان کہا جائے، چاہے حابیل ہو چاہے قابیل ہو. ابھی آسان تقسیم کرنے کے لیے آسان ہے، چاہے حابیل ہو چاہے قابیل ہو. قابیل بھی انسان تھا، حابیل بھی حضرت ہے، حابیل بھی سلام اللہ علیہ بھی انسان تھے. تو حضرت حابیل کو بھی اٹھایا جائے گا، حضرت قابیل کو بھی اٹھایا جائے گا. لہٰذا یہ وہ امام نہیں ہے. دلیل میں نے آپ کی خدمت بیان کر دی. کیوں؟ اس لیے کہ نہیں کہا کہ ہم مومنوں کو اٹھائیں گے ان کے امام کے ساتھ. توجہ کیا آپ نے؟ قرآن نے یہ نہیں کہا ہم مومنوں کو اٹھائیں گے ان کے امام کے ساتھ، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ کل اناس، ہر انسان کو پکاریں گے. کس کے ساتھ پکاریں گے؟ جس کو تم امام بناؤ اس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. دیکھیے یہ دنیا جو ہے دار الجبر نہیں ہے، دار الاختیار ہے. مرضی ہے، اللہ کو ماننا ہے اللہ کو مانو، نہیں ماننا نہیں مانو. دار الاختیار ہے، چوائس ہے، اختیار ہے. نبی کو ماننا ہے نبی کو مانو، نہیں ماننا نہیں مانو. اماموں کو ماننا ہے مانو، نہیں ماننا نہیں مانو. دنیا میں مرضی ہے، لیکن یاد رکھنا جب قیامت کا دن آئے گا تو اب تمہارا آپشن نہیں چلے گا، تمہاری مرضی نہیں چلے گی. جس کو دنیا میں منتخب کیا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. اب یزید کو مانتے ہو کوئی بات نہیں، مانو. اب اس سے زیادہ کیا مثالیں دوں؟ خود بخود آپ فل ان دا بلینکس پر کرتے رہے. ہم نے علی کو مانا، تم نے جس کو مانا. بھائی یاد رکھیے گا ہے دنیا دار الاختیار. ہمارا کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے. ہم کیا جھگڑا کریں جب خود خدا کے لا اکراہ فی الدین، جب خود خدا نے چھوٹ دی ہوئی ہے. ہم تو کوشش کرتے ہیں جس طرح 1,24,000 انبیاء نے کوشش کی، اولیاء نے کوشش کی، ائمہ نے کوشش کی، ہادیہ نے خدا نے کوشش کی کہ بھائی سب راہ راست پر آ جائے. بھائی میں تو نہیں کرتا یہ کوشش، میں تو کوشش کرتا ہوں جو راہ راست پر ہے وہ بچ جائے. میں نے یہ جملہ ایسے ہی نہیں کہا، پوری توجہ کے ساتھ جملہ کہا ہے میں نے. جو ہیں اس نعمت عظمیٰ کے دائرے میں، نعمت عظمیٰ کے دسترخوان پر جو ہے وہ اس نعمت سے استفادہ کرتے رہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ خیال کرتے رہے کہ ہم نعمت ولایت پر ہیں اور کبھی اس دسترخوان سے خارج ہو چکے ہوں. کیونکہ یہ ایسا تو نہیں ہے، کوئی دسترخوان دکھنے والا تو نہیں ہے، خیالات بھی چل رہے ہوتے ہیں. بھائی ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے نا، ہر مسلمان کیا سمجھتا ہے؟ ہم حق پر ہیں. حق ہے تمہیں، بالکل حق ہے کہ تم اپنے آپ کو کہو حق پر. ہر مسلمان یہی سمجھتا ہے. تو یہ تو اس کا خیال ہے. خیال کچھ ہے، خدا کے نزدیک کچھ اور ہے. لہذا توجہ کریں، ابھی میں نے آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. میں
اس آیت کی ذیل میں گفتگو کروں گا میں آپ کی خدمت میں. یوم ندعو کل اناس بامامہم. دیکھیں یہاں پر آپ پریشان نہ ہو. قرآن کی ٹرمینالوجی میں اصطلاح میں امام، اسی طرح روایتوں میں بھی امام دو معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، نہیں تین معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. امام تین معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک امام حق کے لیے، جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا. جعلناہم ائمہ، ائمہ کیا ہے؟ یہ امام کی جمع ہے، امام کی پلورل ہے. امام مفرد ہے، امام مفرد ہے، اور اس کی جمع کیا ہے؟ ائمہ. ہم 12 اماموں، یہ جو اماموں بولتے ہیں اس کو عربی میں کہتے ہیں ائمہ. مفرد ہے امام، امام اس کا سنگولر ہے. خوب، قرآن نے کیا کہا؟ جعلناہم، انبیاء کے لیے یہ آیت نازل ہوئی. جعلناہم ائمۃ، ہم نے ان کو امام قرار دیا. یہدون بامرنا، جو لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں، اپنی لاجک سے نہیں، اپنی عقل سے نہیں. بامرنا، اب یہ خود امرنا ایک مشکل امر ہے. یہ امرنا خود لفظ ہے، امرنا ایک مشکل مسئلہ ہے. اب عام طور پر جو خطابت میں قرآن سے یہاں سے ایک لفظ اٹھایا، وہاں سے ایک لفظ اٹھایا، وہاں سے کسی جگہ سے ایک نتیجہ نکالا، اتنا آسان نہیں ہے. قرآن لفظوں کا کھیل نہیں ہے کہ ایک ہی لفظ اگر دو جگہ پر آ گئے تو ہم نے دونوں جگہ سے نکال کر ایک نتیجہ نکال دیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. قرآن کا ذیل و صدر پڑھنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا. خود لفظ ائمہ، پس توجہ فرمائیں، یہ قرآن کی آیت جعلناہم ائمہ کہ ہم نے ان انبیاء کو امام قرار دیا. یہدون بامرنا، جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. یہاں پر ائمہ کس معنوں کے لیے آیا ہے؟ امام حق کے لیے استعمال ہوا ہے، امام عدل کے لیے استعمال ہوا ہے. صحیح اماموں کے لیے، حق اماموں کے لیے ائمہ کا لفظ استعمال ہوا قرآن کی اس آیت میں. ایک اور جگہ پہ قرآن کیا کہتا ہے؟ ائمۃ یدعون الی النار، کہ کچھ ایسے امام ہوں گے جو لوگوں کو جہنم کی طرف دھکیلیں گے. اب یہ کون سے امام ہے؟ یہ امام حق ہے؟ معقول نہیں ہے. دو لفظ ہو گئے، دو امام ہو گئے. اب یہاں پر ایک حدیث کی مجھے مدد لینے دیں. اب یہ حدیث خود بڑی خوبصورت حدیث ہے. شیعہ سنی نے اس حدیث کو روایت بیان کی، توجہ کیجیے گا، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے. میں اس حدیث پر زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرا بچہ اور جوان یاد رکھیے گا، مسئلہ امامت یہ بھی میرا مدعا ہے، یہ میرا مدعا ہے. دلیل انشاءاللہ شاید آگے جا کے آپ کی خدمت پیش کروں. مسئلہ امامت کہ یہ خود آیت انشاءاللہ بیان کریں گے تو خود بخود میرے مدعا خود بخود ثابت ہو جائے گا. لیکن میرا بچہ اور جوان یاد رکھیے گا، مسئلہ امامت یہ ایک عجیب اسلام کا موڑ ہے. دیکھیں، اگر آپ کسی دوراہے پر پہنچ جائیں، آپ اگر کسی دوراہے پر پہنچ جائیں، آپ کو ایک مقصد تک پہنچنا ہے، نہیں معلوم یہ سیدھے ہاتھ والا مجھے مقصد تک پہنچائے گا، الٹے ہاتھ والا مجھے مقصد تک پہنچائے گا، تو اس کو کہتے ہیں دو راہے، دو راستے. صحیح. اب آپ وہاں پر حیران کھڑے ہیں، پریشان کھڑے ہیں. اگر یہاں چلے گئے تو 1000 کلومیٹر تک جانا پڑے گا، وہاں چلے گئے تو 1000 کلومیٹر تک چلے گئے. اب مقصد ایک طرف ہے، مقصد ایک طرف ہے. توجہ کیجیے گا، میں ایک بات جو مجھے آگے کہنی تھی وہ یہیں پہ میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. میں نے کیا لفظ استعمال کیا، جملہ کیا استعمال کیا؟ امامت. امامت ایک ایسا مسئلہ ہے جو دوراہے پر کھڑے انسان، دوراہے پر کھڑا انسان، دائیں طرف ایک راستہ جا رہا ہے 1000 کلومیٹر، شاید وہ آپ کا مقصد ہو. بائیں طرف ایک راستہ جا رہا ہے 1000 کلومیٹر طے کرنا پڑے گا، شاید آپ کا مقصد نہ ہو. اگر آپ اس پر چل پڑے تو 1000 کلومیٹر جائیں گے اور واپس آنا پڑے گا. بات واضح ہو گئی؟ امامت اس دوراہے کا حل ہے. اگر آپ کو توحید تک پہنچنا ہے، اگر آپ کو رسالت تک پہنچنا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ نماز و روزہ و حج و زکات سب قرب خدا کا سبب بنے، ہر نماز قرب خدا کا سبب نہیں ہے. کوئی غلط بات کہتی،
ہر نماز قرب خدا کا سبب نہیں ہے۔ آپ کے مولانا ہم نے تو نماز کا آغاز ہی کرتے ہیں میں قربتاً اللہ نماز پڑھتا ہوں۔ آپ کے بولنے سے اگر قربتاً ہو جاتا تو بات ہی کیا تھی؟ میرے کہنے سے اگر قربتاً اللہ ہو جاتا تو میں تو تسبیح پڑھتا رہوں صبح شام۔ نہیں، قربتاً اللہ اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ ہر عبادت، ہر نماز قربت خدا کا سبب نہیں بنتی ہے، بلکہ اس کی کچھ شرائط ہیں۔ چلے میں بہت آسان مثال دے دوں تاکہ ابھی اتنا بڑا میں بھاری جو وہ باتیں نہ کروں، ہلکی سی بات کر دوں۔ بھائی آپ نے کھڑے ہو گئے جا نماز پر، 4 رکعت نماز ظہر پڑھتا ہوں قربت اللہ، اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاد ہے وضو تو کیا نہیں تھا، یہ نماز قرب خدا کا سبب ہے؟ نہیں، اس لیے نماز ہی نہیں ہے یہ۔ تو ہر نماز، بلکہ میں اچھے الفاظ میں کہہ دوں، ہر نماز نہیں ہے، ہر نماز نہیں ہے۔ اب میں نے چھوٹی سی شرط بتائی ہے آپ کی خدمت میں، اس سے بڑی شرط کیا ہے وہ انشاءاللہ آگے جا کے آپ کی خدمت بیان کروں گا، توجہ کیجیے گا۔ میرا بچہ اور جوان، خلاصہ کروں میں نے اپنی بات کا، میرا بچہ اور جوان یاد رکھیے گا، میرا بچہ اور جوان یاد رکھیے گا، مسئلہ امامت کیا ہے؟ مسئلہ امامت توحید کا وہ دوراہا ہے، نبوت کا وہ دوراہا ہے، عبادتوں کے قرب کا وہ دوراہا ہے کہ اگر آپ امام حق کے دوش پر سوار ہوئے، امام حق کی اتباع پہ چلے تو خدا تک پہنچ جائیں گے۔ بس پتہ چلا امامت کتنی اہم ہے۔ آپ لاکھ خیال کرتے رہیں کہ میں کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ، آپ لاکھ خیال کرتے رہیں کہ میں کہہ رہا ہوں اللہ اکبر، آپ لاکھ خیال کرتے رہیں کہ میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ، لیکن نہیں معلوم یہ لا الہ الا اللہ ہے یا نہیں ہے، نہیں معلوم کہ یہ الحمدللہ ہے یا نہیں ہے، نہیں معلوم کہ یہ اللہ اکبر ہے یا نہیں ہے، نہیں معلوم کہ یہ سبحان اللہ، اللہ کی حمد و اللہ کی ثنا و اللہ کی تسبیح ہے یا نہیں ہے۔ یہ کہنے سے تسبیح نہیں بنتی ہے، یہ کہنے سے قرب خدا نہیں بنتی ہے۔ یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا، یہ کون بتائے گا؟ یہ امامت بتائے گی، یہ امامت بتائے گی۔ یہ ہے میرا مدعا، اگرچہ بات جو مدعا کے ساتھ دلیل بہت واضح ہے، چونکہ بہرحال آپ لوگ علماء کرام ذاکرین خطبہ سے سنتے رہتے ہیں، بات آپ کے لیے واضح، لیکن انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آگے جا کے دلیل پیش کروں گا۔ بس توجہ کیا، مسئلہ امامت کتنا اہم ہے۔ مسئلہ امامت ایسا نہیں ہے کہ آپ آ کر کہیں بھائی ہم موحد ہو گئے، توحید ہو گئی، رسالت ہو گیا، قرآن ہو گیا، کعبہ ہو گیا، نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، کوئی بات نہیں، اگر امامت میں اگر خطا ہو گئی تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ نہیں، یہ امامت آ کر ڈیسائیڈ کرے گی تمہاری توحید ہے یا نہیں۔ یہ کون بتائے گا؟ صرف زبان سے موحد نہیں بنتا ہے، زبان سے الحمد لا الہ الا اللہ نہیں ہوا کرتا ہے۔ لہذا یہ امامت کیا ہے؟ وہ دو راستے جانے والے، دو مختلف متضاد راستے جانے والے کی طرف ہدایت دینے والی ہے یہ امامت۔ یہ امامت وہ ہدایت دینے والے کا نام ہے۔ اب توجہ کریں، میں جلدی ایک نقطہ بیان کر دوں، باقی آیت کا ترجمہ کل آپ کی خدمت بیان کروں گا۔ بات جب یہاں تک آ گئی تو ایک نقطے کی اشارہ کر دوں، ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ بحث اس میں کر رہے تھے۔ میرا بچہ اور جوان یقینی طور پر بھول گئے ہوں گے، ہم گفتگو کر رہے تھے لفظ امام میں۔ آپ کی خدمت میں کیا بیان کیا؟ امام کبھی امام حق کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے قرآن کی آیت جعلناہم انبیاء کے لیے استعمال کیا، حضرت یعقوب وغیرہ انبیاء کے لیے استعمال کیا، جعلناہم ائمۃ، ہم نے اپنے ان نمائندوں کو امام بنایا، یہدون بامرنا، جو ہمارے امر سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ یہاں پر ائمہ کا لفظ آیا، امام حق کے لیے استعمال ہوا۔ دوسری جگہ پر قرآن میں استعمال ہوا ائمۃ یدعون الی النار، کچھ ایسے امام ہیں جو لوگوں کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ دو معنی ہو گئے۔ میں نے کیا کہا تھا؟ قرآن میں امام 3 جگہوں پہ 3 معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبھی امام حق کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبھی امام باطل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کبھی امام ایک جامع کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک جامع کے لیے، جہاں پر امام حق بھی شامل ہے، امام باطل بھی شامل ہے، اس پورے لفظ جامع کے لیے استعمال ہوا۔ جیسے خود یہ آیت
یہ آیت میں کیا کہا؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر شخص کو قیامت کی دن اٹھائیں گے اپنے اپنے اماموں کے ساتھ۔ اب چاہے وہ امام حق ہوں گے تو امام حق کے ساتھ محشور ہوں گے، اور اگر یدعون الی النار والے امام ہوں گے جو تمہیں جہنم کی طرف دھکیلیں گے تو قیامت میں انہی کے ساتھ محشور کیے جاؤ گے۔ کہ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ یہاں تو دنیا میں ان کی پوجا کیا کرتے تھے، پرستش کیا کرتے تھے، امام مانا کرتے تھے، لیکن جب قیامت کا میدان ہوگا تو وہ بھی ان کو لعنت کریں گے، یہ بھی ان کو لعنت کریں گے۔ ارے ہمیں کس مشکل میں ڈال دیا؟ توجہ کیا آپ نے؟ دنیا میں مرضی ہے، کوئی بات نہیں، ایزی موڈ میں رہنا چاہتے ہیں، سونا چاہتے ہیں سوئیے، مرضی ہے۔ لیکن اگر اہل ایمان کی طرح زحمت کش ہے، اگر آل محمد کی معرفت حاصل کرنے کے در پر ہے، صرف یہ کہہ دینا ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں کافی نہیں ہے بھئی، یہ تو مجبوری ہے، یہ تو مجبوری ہے۔ مجھے پتا ہے کوئی مسلمان کہتا ہے میں بے نمازی ہوں، کہتا ہے میں چور ہوں، میں بے ایمان ہوں، نہیں کہتا کیونکہ مجبوری ہے۔ بے نمازی کہوں گا تو فوراً فتویٰ آ جائے گا، ذلت ہو جائے گی، رسوائی ہو جائے گی، اور دعا کرے کہ کوئی ایسا وقت نہ آئے کہ ہمارا جوان اتنا بے باک ہو کر کہے کہ میں بے نمازی ہوں۔ یہ حیا معصوم کی حدیث ہے کہ حیا انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ کیا خوبصورت حدیث ہے! حیا انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ آج معاشرہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ بے حیا ہو گیا، بے حیائی آ گئی۔ جب بے حیائی آ گئی تو کوئی پرواہ نہیں ہے، ارے ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم روزہ نہیں رکھتے، ہم یہ کام نہیں کرتے، ہم وہ، یہ بے حیائی ہے جو انسان کو، یہ فقط قول نہیں ہے بلکہ اب اعمال کے اوپر بھی وادار کرتا ہے انسان کو۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، بس توجہ کی آپ نے۔ ایک درود پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ بس توجہ کیجئے گا، یہ جو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ کی جس کا جو ہے وہ ہم معنی حدیث اور روایت اور الفاظ اہل سنت کے ابھی ہے، لیکن ہمارے یہاں بہت ہی کثرت کے ساتھ خاص طور 15 شعبان میں یہ روایت پڑھی جاتی ہے۔ اس میں لفظ آیا ہے، کیا آیا ہے؟ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ اب میں اپنے جوانوں اور بچوں کے لیے ایک ہوم ورک دے رہا ہوں، فل ان دا بلینکس دے رہا ہوں۔ ہوم ورک تو نہیں، کلاس ورک ہی ہے، یہ اتنا ٹائم نہیں کہ میں کل کے لیے آپ کے اوپر موکول کروں، لہٰذا کلاس ورک ہے، ذرا فوراً سوچ کر جواب دیتے ہیں کہ یہاں پر جو امام ہیں یہ ان 3 کیٹیگری میں سے کون سا؟ بہت ہی واضح ہے جواب، کیا ہے حدیث ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی، اگر کوئی شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، اس کی موت کفر اور جاہلیت کی موت ہے۔ معلوم ہے فرعون کی امامت کو اگر میں معرفت نہ رکھوں، نہ مانوں تو کفر کی موت ہے، یزید کی امامت کو نہ مانوں تو کفر کی موت ہے، شداد ہو، باقی فلم آپ خود لگائیں، جتنے امام دنیا میں گزرے ہیں، آ رہے ہیں، آتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، اگر میں ان کی امامت کو نہ مانوں تو کیا کفر ہے؟ نہیں۔ کون سا امام؟ جو خدا کا نمائندہ ہے، جو خدا کا بھیجا ہوا ہے۔ بس یہ حدیث جو عام طور پر 15 شعبان کے سے پڑھی جاتی، یہاں پر بھی لفظ امام آیا جو امام حق کے لیے استعمال ہوا ہے۔ بس توجہ کیا آپ نے کہ امامت ایک ایسا مسئلہ ہے میرا بچہ اور جوان، آج کیوں خاص طور پر ہمارے منبروں سے امامت کو اتنا بیان کیا جاتا ہے؟ آپ کہیں کہ بھائی امامت تو ہم جب سے مجالس شروع ہوئی 150 سال 200 سال 250 سال جتنا بھی آپ کو عدد لگانا لگا لیجئے، جب سے یہ ممبروں کا جو سلسلہ ہم تو اس وقت امامت سن رہے ہیں، امامت 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 امامت۔ توجہ کیجیے گا، ایک شبہے کا، ایک ڈاؤٹ کا جواب دے دوں جو ہر جوان کے دماغ میں ڈالا گیا ہے۔ کیا شبہ ڈالا گیا؟ کیا ڈاؤٹ ڈالا گیا؟ مولانا کب تک امام سنتے رہیں گے؟ کب تک امام سنتے رہیں گے؟ بھائی ایک دفعہ مسئلہ سالو ہو گیا تو آپ کچھ آگے کی بات کریں۔ ہم سمجھے امامت سے آگے کی بھی کوئی بات ہوتی ہے۔ ہاں دین سمجھنا ہے میرا بچہ اور جوان، یقینی طور پر دین سمجھنا ہے، بالکل دین سمجھنا ہے۔ توحید سمجھیے،
لیکن توحید سمجھنے کے لیے بھی در علی پر آنا پڑے گا. تو خاندان آل محمد سے نعوذ باللہ مثال کوئی چھٹکارا نہیں ہے. توحید بھی اسی در پر، رسالت بھی اسی در پر، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و خمس و امر بالمعروف و نہی عن المنکر، سارا کا سارا دین ملے گا اسی در پر. لہٰذا اس در سے چھٹکارا، لہٰذا ہم اسی کو بیان کرتے ہیں اپنے بچوں جوانوں کو سمجھانے کے لیے کہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں. آتا ہے بچوں کا واٹس ایپ آتا ہے، مولانا یہ حدیث بتا دیجئے. ارے ذرا نیچے حوالہ تو دیکھ لو، یہ حوالہ ہی کافی ہے. اب میں حوالہ تو نہیں بیان کر سکتا نا ممبر سے، آپ سمجھ رہے حوالہ اصول کافی تو نہیں ہے، فروع کافی تو نہیں ہے، من لا یحضر الفقیہ تو نہیں ہے. ارے کوئی صحیح ہے جس کو وہ صحیح سمجھ رہے ہیں، یہ حوالہ دیکھ لو. یہ حوالہ ہی تمہاری رہنمائی کرنے کے لیے اس مجلس کو منعقد کیا گیا کہ راہ علی پر چلو، جہاں پر قال امام باقر ہو، جہاں پر قال امام صادق ہو، جہاں پر قال علی ہو، جہاں پہ قال حسن ہو، جہاں پہ قال امام مجتبی ہو، جہاں پہ قال حجت سلام اللہ علیہ ہو. دیکھو کہاں سے آ رہی ہے حدیث، کہاں سے لینا ہے توحید. لہذا یہ مجالس ایسا نہیں ہے، مجالس پورا کورس کور نہیں کر رہا ہے، مجالس بتا رہا ہے کورس کہاں سے کور ہوگا. یہ مجالس کا عنوان یہ ہے. اور میں جو آپ کی خدمت میں کہہ رہا تھا بھائی مسئلہ جب سالو ہو گیا امامت کا تو مولانا آگے چلیے. کیا کروں، قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے جس کو ہم نے تلاوت کیا، یوم ندعو کل اناس. ارے فقط آپ انسان نہیں، آپ کی اولادیں بھی تو انسان ہیں، وہ بھی تو قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. اب اولاد یہ نہیں کہ ارے ہمارے ماں باپ کا جو امام تھا ہم اس کو مانتے ہیں، نہیں، ان کو ماننا پڑے گا امام کون ہے. لہذا توجہ کیجیے گا، یوم ندعو کل اناس بامامہم کہ انشاءاللہ اس آیت پر مزید گفتگو کریں گے. لیکن میرا بچوں جوان یاد رکھیے گا، ایک جملہ کہا تھا میں نے آپ کی خدمت میں کہ فقط آل محمد کی محبت کا دعویٰ کافی نہیں ہے. یہ جو آج ہر شخص ایرا گہرا ہر شخص کہتا ہے کہ بھائی ہم بھی آل محمد سے، اہل بیت سے محبت کون انکار کرے گا. اب تو بعض مسلمان بھی کہنے لگے جو ہم بھی کہتے تھے، بعض مسلمان بھی یہ کہنے لگے جو ہم کہتے تھے. پتہ نہیں جملہ کہوں یا نہیں کہوں، ڈر لگتا ہے بھائی. اب ظاہر ہے مجلس رٹ کر تو نہیں آتا ہوں میں ایک ایک جملہ، کچھ جملے ہوتے ہیں جو ممبر پہ ہی بیان ہونے ہوتے ہیں، کہہ دوں پتہ نہیں. لیکن بہرحال بچوں اور جوانوں کے لیے یہ جو کہتے ہیں بھائی ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. ایک جملہ ہم کہا کرتے تھے، اب تو غیروں نے بھی شروع کر دیا. ایک جملہ پھر آپ کی خدمت میں خالصتاً پیش کر دوں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. یہ عجیب اہل بیت سے محبت ہے. آپ توجہ کیجئے گا، جہاں اہل بیت کا تذکرہ ہوا وہاں ان کو کوئی اور بھی یاد آ جاتا ہے. اب میں نے لفظ استعمال نہیں کیا. یہ اہل بیت سے مخلص محبت ہے نہیں. پتہ چل رہا ہے تمہیں کسی سے، کیونکہ معلوم ہے دال نہیں گلے گی اہل بیت کے بغیر. لہٰذا اگر غیروں کو لانا ہے تو پہلے اہل بیت کو لانا پڑے گا ڈھال کے عنوان سے، تاکہ ہم غیر کو لا سکیں. یہ تو اتفاق سے میں نے ایک مسلمان خطیب کو یہ کہتے ہوئے سنا. میں کہا ماشاءاللہ یہ بھی کہہ رہے ہیں یہی بات جو ہم کہتے تھے کہ یہ کون سی اہل بیت سے محبت ہے. تم جب اہل بیت کا نام لے کر تو کسی اور کو بھی لے کر آ جاتے ہو اس دائرے میں، تو پتہ چلتا ہے دال میں کالا ہے. نہ تمہیں، میرا بچہ اور جوان یاد رکھیے گا، اس جملے کو غور کیجیے گا، یاد رکھیے گا میرا بچہ اور جوان، یہ جو محبت کا اظہار ہے چاہے اپنے اماموں کے ساتھ یا اپنوں اماموں کے ساتھ، یہ ہمیں دیکھا دیکھی محبت ہے. اس لیے کہ محبت کے لیے معرفت ضروری ہے. معرفت ہو، محبت ہو، جو صاحب کمال ہو اس کی محبت دل میں آتی ہے، جو بے کمال ہو اس کی محبت دل میں نہیں آ سکتی ہے. پھر کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا صرف اظہار ہو سکتا ہے، اعلان ہو سکتا ہے، دعویٰ ہو سکتا ہے، دل میں محبت قرار نہیں پا سکتی ہے. دل میں محبت کے لیے ضروری ہے کمال، ذی کمال ہو.
مگر کوئی کیڑا کچرا کنڈی میں زندگی گزارنے والا ہو تو اس کو پرفیوم کی دکان میں سکون اور راحت نہیں ملے گی، اس کو میٹھی نیند آئے گی کیچڑ کے ڈھیر میں، وہیں اسے آرام ملے گا۔ تو آپ توجہ کیجیے گا، اس لیے کہ میں نے ایک جملہ کہا، یاد رکھیے کہ آل محمد سے محبت مجبوری ہے۔ یہ مجبوری کو اگر موقع ملا تو آگے جا کے بیان کروں گا، لیکن قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ قرآن کہہ رہا ہے کیا کریں؟ اگر اجر رسالت دینا ہے، اجر رسالت کا مطلب کیا ہے؟ اجر رسالت کچھ دینے والی چیز نہیں ہے، نہیں، اجر رسالت کا مطلب انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا پھر آیت پر گفتگو کریں گے، لیکن میرا بچہ جوان مجبوری ہے، اگر اجر رسالت دینا ہے تو آل محمد سے تو محبت کرنی پڑے گی۔ یعنی اتنی معرفت تو اس شامی کو بھی تھی، اتنی معرفت تو اس شامی کو بھی تھی کہ جب یہ لٹا ہوا کاروان، اسیروں کا کاروان، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گردن میں خاردار توق ہے، سید سجاد گردن جھکائے ہوئے، بوڑھا آیا امام سجاد کی خدمت میں، میرا بچوں جوان سمجھ جائے کہ کربلا کس چیز کا نام ہے، یہ حسین کا خون، یہ خاندان ہے آل محمد کی مخدرات عصمت، یہ جو اسیر ہوئی ہے کس چیز کے لیے اسیر ہوئی ہے؟ امام سجاد کے جملے سے پتہ چلتا ہے، جب ایک شامی آیا امام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، باغی کہہ کر پکارتا ہے، امام کے بابا کے بارے میں گستاخی کرتا ہے، جسارت کرتا ہے، امام نے ایک جملہ پڑھا، توجہ کیجیے گا، یہ آیت کتنی اہم آیت ہے، کتنا اہم استدلال جو امام سجاد شام کے بازار میں کر رہے ہیں، وہ شام کا بازار کہ جب امام سجاد سے کسی نے مدینے میں سوال کیا، ابن رسول اللہ آپ پر سب سے زیادہ مصیبت کب آئی؟ اللہ ذرا تصور لے کر آئیے، فقط اس جملے کو سرسری نہ سمجھے، سنیے اس جملے کو فقط سرسری نہ سنیے، امام سجاد سے مدینے میں سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے، ابن رسول اللہ آپ پر سب سے زیادہ مصائب کب ٹوٹے، مصائب کب آئے، مصائب کب آپ نے برداشت کیے، سب سے زیادہ مصائب؟ آپ جملہ سن لیتے، نہیں میرا بچہ اور جوان اس طرح اس جملے کو تصور نہ کریں، ذرا تصور کریں، ہائے شہر مدینہ ہے، امام سجاد ہے جس امام سجاد نے آئے وہ دو محرم سے شب عاشور تک کا زمانہ گزارا، عاشور کا دن آیا، اصل عاشور آئی، 11 محرم آئی، شام غریبہ آئی، 11 محرم آئی، وہ سجاد جب 11 محرم کو ایک مرتبہ بے کجاوہ اونٹوں پر سوار کیا گیا، امام سجاد سے سوال کیا مولا آپ پر سب سے زیادہ مصیبت کب آئی؟ وہ سجاد جب بے کجاوہ اونٹوں پر سوار کیا تو وہ سجاد ہے کہ جب ایک مرتبہ 11 محرم کو مقتل بیان کرتا ہے، امام سجاد کی نگاہ اپنے بابا کے سر کٹے لاشیں پر پڑی، زینب کی نگاہ سید سجاد پر ہے، ایک مرتبہ سید سنگی شہزادی نے دیکھا ہائے اگر سجاد کی توجہ کو نہیں ہٹایا تو ہائے حسین کی آخری نشانی بھی باقی نہ رہے گی، ایک مرتبہ زینب نے سجاد کو اپنی طرف مخاطب کیا، سجاد سے مخاطب ہوئی، بیٹا کیا کر رہے ہو تم میرے بابا کی آخری نشانی ہو؟ سید سجاد کہتے ہیں، مقتل کا جملہ ہے، سید سجاد کہتے ہیں ہائے پھوپھی اماں میری یہ کیفیت کیوں نہ ہو، میں اپنے بابا کو اس عالم میں دیکھ رہا ہوں، 3 دن کا بھوکا پیاسا جس کو ذبح کیا گیا، جس کے سر کو ان کے تن سے جدا کیا گیا، وہ سجاد جس نے اکبر کا لاشا دیکھا، وہ سجاد جس نے اپنے بھائی قاسم کا لاشا دیکھا، وہ سجاد جس نے علی اصغر کی قبر کو دیکھا ہوگا، لیکن جب مدینے میں سید سجاد سے سوال کیا اے آقا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی، میرا مولا نہ اصل عاشور کا تذکرہ، نہ اکبر کی شہادت کا تذکرہ، نہ 11 محرم کی
کے چلنے کا تذکرہ 3 مرتبہ کہا، الشام الشام الشام، یہ شام کا نامحرموں کا مجمع، علی و رسول کی بیٹیاں بے بغلا ہو چادر منادی ندا دے رہا، واہ محمد واہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بارے نائن آنسو کو باعث شفاعت قرار فرما، خدا کی بارگاہ میں تجھے واسطہ دیتے ہیں، محمد سجاد کی قربت کا واسطہ، محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ دیتے ہیں، خدا بندہ یہ واسطہ دیتے ہیں محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ، حاضر مجلس مومنان منتظمین کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، خدا بندہ یہ واسطہ دیتے ہیں محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ، جو مومن و مومنات پریشان حال روزی رزق کی مشکلات، مہنگائی کی مشکلات میں مومن و مومنات گرفتار ہے، اور بہرحال خاندان آل محمد سے محبت کے متقاضی ہیں ہم لوگ، لہٰذا ہم دعا سب کے لیے کرتے ہیں، جو بھی مسلمان جو بھی اس وطن پاکستان میں مہنگائی کی مشکل میں گرفتار ہے، کسی اور مشکل میں گرفتار ہے، خاص طور پر مولا حسین کے آزادہ علی کے چاہنے والے جو مومن و مومنات پریشان حال ہے، خداوند بحق محمد والے محمد ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، حاضر مجلس مومن و مومنات کے مرحومین، منتظمین کے مرحومین، کل مرحوم مومن و مومنات کی مرحومین کی مغفرت فرما، جوال معصوم میں جگہ عطا فرما، جو مومن و مومنات بیمار ہیں علیل خاص طور پر حاضر مجلس مومن و مومنات کے متعلقین یا جو حاضر مجلس مومن و مومنات میں جو بیمار ہیں، جو دنیا بھر میں مومن و مومنات بیمار ہیں، خدا ان کو واسطہ دیتے، امام سجاد کی قربت کا واسطہ دیتے، محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ دیتے، تمام مومن و مومنات کو صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرما، اپنی آخری حجت امام عصر زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم سے راضی و خوشنود ہو جائے۔ درود پڑھتے محمد و آل محمد پر، ماتم حسین۔